السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ ہم نے یہ چیپٹر شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسلامی معاشرہ، اس کے ہم حقوق پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، شہریوں کے حقوق و فرائض. ہم نے اس میں معاشرتی حقوق بھی پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، مذہبی حقوق بھی پڑھ لیا، سیاسی حقوق بھی، معاشی حقوق بھی، ٹھیک ہے. آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے شہریوں کے فرائض، ٹھیک ہے، یعنی اچھے شہری کے اوصاف، یعنی اچھی شہری کی خوبیاں کیا ہیں، ٹھیک ہے. اچھے شہری کی خوبیاں پڑھیں گے، اوصاف مین خوبیاں، ٹھیک ہے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر حق ایک کے ایک فرض کو جنم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کو حق نہیں مل سکتا جب تک کہ فرض پورا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے. دوسرے لفظوں میں جب کسی کو حق ملتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کی طرف سے کیا ہوتا ہے، وہ فرض ادا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے شہریوں کے حقوق کی بات کی گئی، ٹھیک ہے. اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ یعنی فرائض کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی ادائیگی کے نتیجے میں ایک شہری کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جن پر پہلے بحث کی گئی ہے. ایک شہری کے اہم فرائض یہ ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم شہری کے فرض پڑھیں گے کہ اب شہریوں کے کیا فرض ہیں. پہلے ہم نے حقوق پڑھے تھے، ٹھیک ہے، شہریوں کو کہ یہ حق ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ شہری کے فرائض پڑھیں گے کہ ان پہ کیا کیا چیزیں فرض ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے قانون کا احترام، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں شہریوں کا اولین اور بنیادی فرض ملکی قانون کا احترام ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری بات ہے کہ اس سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور اس سے انحراف کی صورت میں حق تلفی اور بد امنی پھیلتی ہے. یعنی جب ہم قانون کو نہیں تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے، قانون کا احترام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، حق تلفی اور بد امنی پھیلے گی، ٹھیک ہے. لہٰذا شہریوں پر لازم ہے کہ حکومت جو قانون بنائے اس کی کیا کرے، پابندی کرے، اسے فالو کریں. اسلامی حکومت میں کوئی بھی قانون خلاف اسلام نہ ہو، ورنہ شہریوں پر اس کی پابندی لازم نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. مطلب اب جو کوئی قانون، ٹھیک ہے، سپوز حکومت نے کوئی قانون نکالا ہے، آپ یہی دیکھ لیں کہ قانون نکالا ہے کہ آپ نے ویل نہیں کرنا، مطلب خواتین نے، ٹھیک ہے. تو اس پہ یہ شہری کی اس بات پہ شہری پابند نہیں ہوں گے حکومت کی بات پہ، ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے. اسلامی حکومت میں کوئی بھی قانون، یعنی اسلامی حکومت اور اس میں کوئی ہمارے اسلام کے خلاف کوئی بات پر عمل کرنے کو کہہ رہے ہوں تو وہ شہری پر لازم نہیں ہے کہ اسے فالو کریں، ٹھیک ہے، یا وہ بات مانیں. اب آگے دیکھ لیں اطاعت امیر. اسلامی ریاست میں قانون کا احترام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ شہری اپنے امیر یا حکمران کی اطاعت و فرما برداری کریں، ٹھیک ہے. یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ہم اطاعت امیر، ٹھیک ہے. اسلامی ریاست میں قانون کے احترام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ شہری اپنے امیر یا حکمران کی اطاعت و فرما برداری کریں، ٹھیک ہے. قرآن حکیم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں: اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اسلام میں اطاعت امیر نیکی کے ساتھ مشروط ہے. یعنی اگر حکمران خلاف اسلام یعنی اسلام کے خلاف حکم دے تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اب آگے ہے حق رائے دہی کا صحیح استعمال، ٹھیک ہے. اب جس طرح کسی کو کسی سلیکشن پہ انہیں دیتے ہیں کہ آپ لوگ سب اوپینین دو، اپنی اپنی رائے دو کہ یہ کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ مطلب جو آپ کو یہ چیز کا اہل بنایا، ٹھیک ہے، تو آپ اس چیز کا مس یوز نہ کریں، ٹھیک ہے، اسے اچھا استعمال کریں. حکومت کسی کی وراثت نہیں اور نہ ہی اسلام اس پر کسی کی عزاداری تسلیم کرتا ہے، بلکہ اس کے لیے اہلیت کو معیار مقرر کیا گیا ہے. شہریوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا حق رائے دہی اس طرح استعمال کریں کہ اچھی قیادت سامنے آئے اور قانون کے تقاضے پورے ہو سکیں. اب آگے دیکھیں دشمن کے خلاف جہاد.
ملکی دفاع اور سرحدوں کو مضبوط بنانا اگرچہ حکومت کا فرض ہے، ٹھیک ہے، تاہم اس کے لیے عوام کا تعاون بہت ضروری ہے۔ اس تعاون کا تقاضا یہ ہے کہ شہری بھی دشمن کے خلاف جہاد کے لیے تیار رہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ کہیں کہ بس سرحدوں کی حفاظت تو یہ آرمی کے ہی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ بھی اپنے دشمن کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، ٹھیک ہے، بوقت ضرورت اس میں بھرپور حصہ لیں، یعنی ضرورت کے وقت۔ اسلامی تعلیمات میں اس کے بڑے احکام واضح موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹیکس کی بروقت ادائیگی دیکھ لیں۔ سرکاری آمدنی کا ایک ذریعہ محصولات اور ٹیکس ہیں جن سے ملکی نظم و نسق چلتا ہے، اور یہ آمدنی عام طور پر شہریوں کے بہبود پر ہی خرچ ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ شہری ان محصولات کی بروقت ادائیگی کر دیں تاکہ نظام حکومت میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اسلامی ریاست میں حکومت کا یہ فرض قرار پاتا ہے کہ صاحب نصاب مسلم رعایا سے زکوٰۃ وصول کر کے اسے مستحقین تک پہنچائے۔ اب نمبر 6 دیکھیں، حصول علم۔ تحصیل علم ہر شہری کا فرض ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے اسے روکا نہ جائے، بلکہ جو اس سے گریز برتتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے اس کا پابند کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں آیت، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب دیکھیں تلاش رزق، یعنی رزق کی تلاش، ٹھیک ہے نا۔ تلاش رزق اگرچہ انسان کا حق ہے، مگر اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ رزق حلال تلاش کرے، یہ نہیں، دیکھیں رزق کی تلاش یہ انسان کا حق ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اسے دیتا بھی ہے کہ وہ اپنا رزق تلاش کرے۔ اب یہ بھی بات یہاں پہ لازم کر دی گئی کہ وہ جو رزق تلاش کر رہا ہے وہ کیا ہو، وہ حلال ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس پر سختی سے عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ حرام خوری ہی اصل میں تمام ظاہری و باطنی بیماریوں کی جڑ ہے۔ چنانچہ رزق حلال پر زور دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب حلال کی تلاش فرض نمازوں کے بعد فرض ہے۔ اب دیکھیں پیشے سے انصاف۔ حلال ذریعہ رزق اختیار کرنے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے پیشے کے ساتھ انصاف کیا جائے اور دیانتداری کے ساتھ پورا کام کیا جائے، اس میں مالک کے مفاد کا تحفظ بھی شامل ہے۔ غیر متعصب رویہ، ٹھیک ہے نا، یعنی اب یہ غیر متعصب رویہ پڑھیں گے۔ شہری پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف تعصب و تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرے، ٹھیک ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھے، ذات پات رنگ نسل کے امتیازات سے بالاتر رہیں تاکہ قومی اتحاد کو فروغ حاصل ہو۔ دولت کا صحیح استعمال، اب اسے پڑھیں گے۔ جس طرح دولت کمانا شہریوں کا حق ہے، اسی طرح دولت کو صحیح استعمال کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں ضروری ہے کہ یہ دولت جائز ضروریات پوری کرنے کے کام آئیں اور اسے اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت پر خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام کے مطابق یہ دولت اس طرح خرچ ہو کہ نہ تو فضول خرچی میں اور نہ ہی بخل میں، ٹھیک ہے، مطلب دولت کا صحیح استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرے، ٹھیک ہے، اپنی اولاد پہ خرچ کرے، ان کی تعلیم و تربیت پہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہے مطلب اپنی دولت کو اس طرح خرچ کرے کہ نہ تو وہ فضول خرچی میں آ جائے اور نہ ہی وہ کنجوسی میں آ جائے۔ تعمیر تنقید، ملکی ترقی اور سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ شہری حکومتی پالیسیوں میں بلا وجہ نکتہ چینی نہ کریں، بلکہ ان کے اندر تعمیری تنقید کا رجحان ہونا چاہیے تاکہ حکومت اپنی غلط پالیسی پر نظر ثانی کر کے اسے بہتر بنا سکے۔ اب سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں فرقہ واریت سے گریز۔ فرقہ واریت پر افسوس کرتے ہوئے حکیم محمد علامہ اقبال نے کہا تھا، فرقے بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں ومپے کی یہی باتیں ہیں۔ دیکھیں فرقہ بندی ملکی سالمیت اور اتحاد کے لیے زہر قاتل ہے۔ مسلمانوں کو تو بالخصوص اس سے بچنا ہوگا۔ ہمارے دین نے اس کی شدید مذمت کی اور حکم دیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، ٹھیک ہے۔ دین اسلام تمام اہل اسلام کو ایک ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں ارشاد الہی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں،
اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو، سب مل کر آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، یعنی آپس میں اتفاقی نہ کریں، ٹھیک ہے، بلکہ ایک ہو کے زندگی گزاریں۔ ہاں جی، اب آگے دیکھیں، ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر مقدم سمجھنا۔ شہریوں کا فرض ہے کہ ذاتی مفاد کی خاطر ملکی و قومی مفاد کو نظر انداز نہ کریں، ایسا کرنا ملک و قوم کے خلاف غداری کے مترادف ہے، لہذا اسے احترام ضروری ہے۔ اب دیکھیں غیر ضروری اور ناجائز مطالبات سے گریز۔ اب دیکھیں شہریوں کو چاہیے کہ حکومت سے غیر ضروری اور ناجائز مطالبات نہ کریں، ان سے بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں، جائز مطالبات ان کا حق ہے، دوسروں کی خیر خواہی۔ حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کتاب کے لیے، مسلمان ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ گویا ہر مسلمان شہری کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کرے۔ اب دیکھیں احساس ذمہ داری۔ مذکورہ فرائض اور ان کے علاوہ جتنے بھی ایک شہری کے فرائض ہو سکتے ہیں، انہی کو پورا کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے اندر ان کی ادائیگی کی اہمیت کا احساس پیدا ہو۔ گویا یہ احساس ذمہ داری وہ بنیادی فرض ہے جس کے بغیر کوئی بھی فرض پورا نہیں ہو سکتا، یعنی تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، ہر حاکم سے اس کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ریاست پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر میں آپ کو MCQs کروا دوں گی اور پھر شارٹ کویسچنس، ٹھیک ہے۔ شارٹ کویسچنس تو آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔